سے زیادہ سمان کسی ویکتی کے لیے اگر ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف بندے کو اللہ سے ملانے کی محنت نہیں کی، بلکہ انسان کو انسانیت والی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ بھی طریقہ بتایا جناب محمد رسول اللہ۔ یہی پر دیکھ لیجئے، باضابطہ چارج شیٹ میں داخل ہے یہ چیز، یہ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی۔ صرف بولنا کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی پڑھتی تو ہے لیکن بستی نہیں، پڑھاتے تو ہیں بیٹی کو، بستی نہیں، زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیثیں ہیں کہ عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، اس کے پیچھے مقصد ہے اس کی عزت کی رکشا ہونی چاہیے۔ ہندو بھائیوں کے گرنتھ میں بھی ہے، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ عورت کا سمان ہونا چاہیے وہاں پہ بھی، اور ہمارے یہاں اسلام میں تو خیر عورت کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے اللہ کے نبی نے، وہ کسی سے خالی نہیں۔ تو پہلی چیز کیا؟ گیان، نالج، اقرا۔ یہودی سب سے زیادہ تعلیم پر محنت کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ آج آپ کہیں گے کہ مولانا پھر بات وہیں آتی ہے، ہم بچے کو حافظ قرآن بنائیں یا بچے کو ماسٹر صاحب بنائیں؟ بس کچھ دیر کی اور بات ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ اس وقت تک شاید جاگنے کے عادی نہیں ہے، لیکن مجھے 3 بات بتانی ہے تو ایک بات بتانے میں تھوڑی تفصیل ہو گئی ہے، 2 بات شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ یہودی جو اتنے کامیاب ہوئے ہیں وہ انہی 3 باتوں پر عمل کر کے کامیاب ہیں، اور یہ 3 باتیں کہاں سے ہیں؟ کہاں سے لی انہوں نے؟ ہماری شریعت سے لی، نبی کی زندگی سے لی۔ جب یہودی کامیاب نہیں ہو رہے تھے، یہودی انہوں نے کہا کہ ارے کچھ تو کرو، کوئی راستہ تو بتاؤ کامیابی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ تعلیم۔ کہا کیسے؟ کہا مسلمانوں کی گرنتھ پڑھو۔ مسلمانوں قرآن پر جو یہودیوں نے اور جو انگریزوں نے جو تفسیر لکھے ہیں، جو وضاحت پیش کی ہے، شاید ہم اور آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہے دشمن، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں جو بات ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ آج جو اسرائیل اتنا طاقتور بنا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی کی ایک سنت پر، ایک سنت، وہ 9 تروال والی سنت۔ آپ کی جب وفات ہوئی تو کپڑے ایک بھی نہیں تھے، لیکن کمرے میں، حجرے میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ اسی ایک بات کو اسرائیل کا ایک بڑا صدر، انہوں نے اس کو وہ بنا کر کہ دیکھو نبی جا رہے ہیں تو پہننے کے کپڑے نہیں، لیکن آلات ہے، ہتھیار ہے۔ اس سے پتا چلتا کہ ہتھیار ہونا چاہیے، تو انہوں نے ٹوٹل اپنی اسرائیل کو داؤ پر لگا کر ٹوٹل پیسے انہوں نے لگا دیے مارکیٹ میں، اور یہ ہتھیار وہ ہتھیار ادھر ادھر۔ تو دنیا جانتی آج سب سے زیادہ ہتھیار کسی کے پاس ہے، جدید آلات ٹیکنالوجی سے لیس، تو اسرائیل کے پاس ہے۔ آئرن ڈوم، اس کو کوئی بیلسٹک میزائل بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیسے خرچ ہوتے الگ بات ہے، لیکن یہ پریرنا کہاں سے لیا؟ کہاں سے؟ جب اس کا انٹرویو ہوا، گولڈا ماہرہ نام یاد آیا اس پریزیڈنٹ کا، لیڈی تھی۔ گولڈا ماہرہ سے پوچھا کہ آپ نے سب کو بھوکے کھڑا کر دیا، یہ پیسے آپ ہتھیار کیوں خرید رہے؟ واٹ از نیڈ ٹو بائی؟ کیا ضرورت ہے ڈیفنس کے لیے ہتھیار خریدنے کے؟ انہوں نے کہا کہ ارے تم نہیں جانتے، پہلے لینے تو دو۔ جب ہتھیار جمع کیے تو 1967 میں تنے تنہا دھول چٹا دیا تھا۔ 1975 میں، 1946 میں اس کو جگہ ملی، اسرائیل بھیک میں دان دیا سرزمین انبیاء والوں نے، لیکن 1967 کے اندر انہوں نے لڑائی کی آغاز شروعات کی کہ آس پاس کے جو 55 کنٹریز ہے، جو جزیرۃ العرب ہے، اس کے ارد گرد چاروں طرف، اس کے چاروں طرف 6 کنٹریز ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، اور بحرین ہے، فلاں فلاں وہ ساری چیزیں، اور وہاں سے جزیرۃ العرب تو بہت قریب ہے، سب کو دھول چٹایا۔ تب میڈیا میں آ کر کے گولڈا ماہرہ نے کہا کہ تم بولتے تھے نا کہ یہ کیا ضرورت ہے اتنے بڑے رسک لینے کی، کیا ضرورت ہے ہتھیار خریدنے کی؟ دیکھو میں نے پڑھا تھا بچپن میں ایک سلیبس میں، the last messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم when he was died، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے گھر میں 9 تلواریں تھی لٹکی ہوئی، کپڑے ایک بھی نہیں تھے۔ تو تب سے میں نے پتہ لگایا کہ محمد کا جو رعب تھا انہوں نے اس کو الگ معنی میں لیا۔ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ تلوار زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، بھلے ہی محمد علیہ السلام نے کسی کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا، لیکن انہوں نے کہا کہ ضروری اگر زندہ قوم بن کر رہنا ہے، تو اسی لیے میں نے
اس پر عمل کیا. دیکھو آج مجھ سے مقابلے کے لیے کوئی نہیں. یہودی ہماری سنت پر عمل کرتے ہیں. تو یہودیوں نے پہلا کام کہاں سے, پہلی بات کہاں سے, اقرا سے. اقرا بسم ربک الذی خلق, نہیں یہ نہیں پڑھتے ہو, بسم ربک الذی خلق. اس پر بھی وشواس ہے اس کا کہ اس کو پیدا کون کیا, لارڈ نے کیا, گاڈ نے کیا. بلکہ آج بھی آپ امریکن ڈالر پہ دکھیں گے جو کاغذ کا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا وی ٹرسٹ ان ون گاڈ. یہی جملہ ہے, وی ٹرسٹ ان ون گاڈ. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو اس کو بھی مانتے ہیں, خلق الانسان من علق. اقرأ وربک اکرم. پڑھیے, پڑھتے رہیے, آپ کا رب کریم ہے. لیکن اس کو چھوڑ دیتا. بس انہوں نے فوکس کیا کہ جب رب کو اصلاح کرنا تھا تو تعلیم کے ذریعے محمد کو تیار کیا. تو آج بھی ہمیں اگر لوہا منوانا ہے, پوری دنیا میں اگر سردار بننا ہے تو اقرا پر عمل کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ یورپ چلے جائیں, سب سے بڑی یونیورسٹی یہودیوں کی, لندن چلے جائیں, کیمبرج یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی, ہارورڈ یونیورسٹی, سب یہودیوں کے. اور ہمارے جزیرۃ العرب والے جن کو اللہ نے دولتوں کے انبار دیے, ان کے پاس کوئی مدرسہ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. آج یہ صرف پدرم سلطان بود بن کر رہ گئے. ہمارے خود ملک ہندوستان کے اندر یہ ہے, یہ امت غریب نہیں ہے. پیسوں کے اعتبار سے آپ کیا کہیں گے کہ بھارت کا مسلمان غریب ہے. میں قسم کھا کر 100 مرتبہ کہوں تو حانث نہیں ہو سکتا, بھارت کا مسلمان غریب نہیں ہے. بھارت کے مسلمان کے پاس جتنی دولت ہے وہ ڈیفنس کے پاس اتنی دولت ہے, ریلوے کے پاس اتنی دولت ہے جتنی مسلمان کے پاس دولت. 9.5 لاکھ ایکڑ زمین بھارت کے مسلمانوں کی ہے, وقف کی پراپرٹی. 9.5 لاکھ ایکڑ زمین کس کے ہیں؟ یہ کسی نیتا کے نہیں ہے, یہ کسی سنگٹھن کی زمین نہیں ہے, بلکہ وقف کی پراپرٹی عوام کی ہوتی. ان سے آنے والے فائدے, ان سے آنے والے جو انکم ہے, آمدنی ہے, وہ قوم کی ترقی کے لیے ہونا تھا. لیکن 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہونے کے باوجود ان وقف کے پلیٹ فارم سے ایک بھی مدرسہ چلایا جاتا ہے نہیں چلایا جاتا تو انکم کہاں جاتے؟ ایک بھی یونیورسٹی چلائی جاتی ہے یا ایک بھی میڈیکل کالج بنایا گیا؟ ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے لیے نیٹ کی تیاری کے لیے ایک بھی کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں. یو پی ایس سی کے اندر میں آئی ایس اور آئی پی ایس بننا ہے تو یو پی ایس کریک کرنا ہوگا. یو پی ایس کی تیاری کے لیے ایک بھی کوئی کوچنگ سینٹر نہیں ہے, ایک بھی بڑے ادارے نہیں ہیں. جتنے بھی ادارے ملک ہندوستان میں ہیں وہ ہمارے علماء کی محنت کی وجہ سے ہے, ہمارے علماء کی قد و کاوش کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے علماء آج چندہ کرنا بند کر دیں, مدرسے میں تالے لگا کر اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیداد اور اپنی دکانوں پر جا کر بیٹھ جائے, میں قسم کھا کر کہوں کہ 10 سال کے اندر یہ امت یہ ملحد بن جائے گی, یہ مرتد ہو جائے گی. یہ علماء کا احسان ہے اس امت پر کہ ان کی محنت کی وجہ سے مدارس چل رہے, ورنہ تنظیمیں ہمارے پاس ہے. ان لوٹیروں کی لوٹیرے پن کی وجہ سے وقف بورڈ کے چیئرمین لوٹیرے تھے, انہی وجہ سے ان کی غلط کرتوت کی وجہ سے آج اس سنگٹھن پر, آج اس وقف پر جو سنکٹ آیا ہوا ہے نا, وہ ان کی بدعملی کی وجہ سے آیا ہوا ہے. 25,000 روپے کی ایک فلیٹ ہے, کہاں؟ حیدرآباد میں. وقف کی پراپرٹی 25,000 روپے کا رینٹ آتا ہے. وقف کے پلیٹ فارم پر کتنا لکھا جاتا ہے پتا آپ کو؟ 2,500. باقی 22,500 چیئرمین صاحب کے پاکٹ میں. فارچونر گاڑی, انووا گاڑی. زمین کچھ ایسی ہے جو چھپی ہوئی ہے تو چیئرمین صاحب کروڑوں میں بیچ دیتے. وقف کی پراپرٹی بیچی جا سکتی ہے؟ نہیں بیچی جا سکتی. آپ کی جو مسجد ہے یہ وقف ہے, کیا متولی مسجد کو بیچ سکتا ہے؟ مسجد کے کسی حصے کو بیچ سکتا؟ کبھی نہیں بیچ سکتا. لیکن ایسا ہوا ہے بھارت کے اندر. اسی لیے اگر کوئی ظالم آتا ہے آپ پر, کوئی قانون بناتا ہے دنیا کے اندر, کوئی پریشانی آتی اس امت پر, تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے اپنے لوگوں کی بدعملی کا رزلٹ ہے. وہ صرف مہاراشٹرا کے اندر میں 1990 سے لے کر سن 2002 تک 11,000 کروڑ روپے کی وقف کی زمین بیچی گئی. بیچنے والا ٹوپی اور داڑھی والا. ہم تو گالی دیتے کبھی مسٹر مودی کو, کبھی مسٹر یوگی کو, کبھی آپ کے پشکر دھامی کو. مت دیجئے کسی کو گالی, پہلے اپنے عمل کو سدھاریے. 9.5 لاکھ ایکڑ زمین, ایک بھی مدرسہ نہیں چلتا ہے, ایک بھی مدرسہ.
آمدنی کتنی؟ 30,000 ایکڑ زمین صوبہ مہاراشٹر میں صرف موبائل ٹاور کے لیے. موبائل ٹاور ہے, کمپنی ہے لگی ہوئی. رینٹ پتہ کتنا تھا؟ ایک سال میں 10 کروڑ روپے انکم ہے کرایہ, صرف 30,000 ایکڑ زمین پہ ہے. اور ہے کتنے؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین. اگر یہ وقف والے چاہتے تو اس امت کے ایک ایک فرد کو کروڑ پتی بنا سکتے تھے. آج جو ہمارے مدارس اور مساجد میں امام صاحب کو تنخواہ دیجیے 10,000, مؤذن صاحب کو 5,000, نہیں, یہ آپ کی 5 وقت کی نماز اپنے سر پر لے کر عرش معلیٰ تک ڈیلی پہنچتے ہیں امام صاحب. آپ تو آتے ہی نیت باندھ کر چلو, پورے حساب کرتے دکان میں کیا بیچا, کیا ہوا, کون سا مال کم ہے, کون سا کیا ہے. باقی پوری دھیان ایمانت داری سے نماز کون پہنچاتا ہے؟ امام صاحب پہنچاتے ہیں. ان کی تنخواہ 10 نہیں ہونی چاہیے, ان کی تنخواہ 20, 25, 30, 40 ہونی چاہیے. آپ میں جتنی سہن سکت ہے آپ دیتے ہیں, باقی کہاں سے ہونی چاہیے؟ وقف بورڈ سے آنی چاہیے. لیکن آیا مجھے بتا دیں, صرف 3 یا 4 ہزار یا زیادہ زیادہ 5,000 کسی اسٹیٹ میں, شاید پنجاب میں ہے کہیں پہ. اسی لیے اس امت کو آپ کہیں گے کہ مولانا پوروج میں ایسا رہا نہیں ہے, غلط بات. دمشق میں امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے وقف کے پراپرٹی سے چلتے تھے, وقف کی آمدنی سے. امام شافعی کے 55 مدرسے وقف کی آمدنی سے چلتے تھے. امام مالک کے 15 مدرسے وقف کی پراپرٹی سے چلتے تھے, وقف کی آمدنی سے. امام احمد ابن حنبل کے 6 مدرسے وقف کی آمدنی سے چلتے تھے. جب سے اس پر چوروں نے قبضہ کیا ہے بھارت کے اندر, لوٹیروں نے قبضہ کیا ہے, تو نیت بگڑی ہے گورنمنٹ کی کہ جب یہ لوگ بیچ رہے ہیں تو ہم بھی ہاتھ دھو لیں. میرے بھائیو, اس امت کو نقصان ہمارے لوگوں سے ہوا ہے. اسی لیے اپنے عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے, تعلیمی میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات کہ تجارت, کاروبار یہ کیجئے, یہ بہت ضروری ہے. جو بھی کاروبار کرتے ہیں آپ کیجئے, محنت سے کیجئے, جائز طریقے پر کیجئے, کیونکہ اللہ کے نبی نے 14 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک آپ بڑے تاجر تھے. محمد علیہ السلام بہت بڑے تاجر آپ علیہ السلام. تجارت کی وجہ سے آپ کا نام الصادق الامین پڑا تھا. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ یونٹی بنا کر رکھنا. یونٹی, یہ تینوں چیزیں اسلام میں ہیں, لیکن عمل کون کر رہا؟ یہودی. انہی تینوں باتوں پر عمل کر کے یہودی آج دنیا کی سپر پاور طاقت قوم ہے. اپنے عمل کو سدھاریے دوسروں کو گالی دینے سے پہلے, اس لیے کہ وبال ہمارے عمل بد کی وجہ سے آتا ہے اس زمین پر. ابھی دیکھ لیجئے گا اتر پردیش قریب آپ کا 23,500 مدرسے کو کیا کہا؟ اللیگل ہے. کہا نا. ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, لیکن ابھی الحمدللہ سپریم کورٹ حق بن کر کھڑا ہوا. کیا کہا کہ مدرسہ ایکٹ اسمویدھانک نہیں ہے, سمویدھانک ہے. لیکن 4 مہینہ پہلے ہائی کورٹ کا کیا ججمنٹ تھا کہ جتنے بھی اتر پردیش میں مدرسے ہیں, جو مدرسہ ایکٹ ہے وہ اس کو ختم کرو, بند کرو, وہ اللیگل ہے. حالانکہ آرٹیکل نمبر 30 کے اندر میں لکھا ہوا ہے کیا؟ آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج. اگر کوئی زبان, کوئی قرآن, عربی, روزہ, نماز, ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے اگر کوئی ادارہ بناتا ہے, آل مائنورٹیز, دلت اور مسلم, یہ دونوں کے لیے, جتنے بھی دلت یعنی الپ سنکھیک ہے ان کو پرمیشن ہے, وہ مدرسہ بنا سکتا ہے. آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسٹیبلش, مدرسے کا قیام کر سکتا ہے آن دیئر چوائس, اپنی مرضی سے, کمیٹی بنا کر. آرٹیکل نمبر 30 سمویدھان کا, بھارت کا, یہ لکھا اس میں. تو ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ مدرسہ ایکٹ بند کرو. مدرسوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, مدرسوں میں دعا درود, نبی کی سنت بتاتے ہیں, عقیدہ بتاتے ہیں, اور قرآن پڑھ کر کوئی ترقی نہیں دے سکتا. حالانکہ وہ جھوٹی سوچ ہے. میں ابھی بولوں گا نہیں اس ٹاپک پہ, ورنہ قرآن اور سائنس پہ بولنے پہ آؤں گا تو 1 گھنٹہ لگے گا, تو سارے ابھی ان کے پول کھل جائیں گے. قرآن پڑھنے والوں نے دنیا میں یہ جتنے بھی ٹیکنالوجی ایجادات ہیں یہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے. قرآن میں اللہ نے ہر مضمون کو بیان کیا, ہر مضمون کو, تبیانا لکل شیء, ہر مضمون کو بیان کیا اللہ نے قرآن میں. اس کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے آج کی تاریخ. قرآن صرف ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی نہیں ہے, بلکہ جدید ٹیکنالوجی کی شروعات بھی قرآن سے ہے.
اگر کوئی آج کے زمانے بلکہ قیامت تک مرنے کے وقت تک جب دجال آئے گا، ابھی تو جدید سائنس ہے تو اتنی ترقی، جب آئے گا لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تب کیا ہوگا؟ لیزر سائنس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ جدید سائنس میں آپ 1 گھنٹے میں 1200 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں، زیادہ زیادہ 2500 2400 یا زیادہ سے زیادہ 700 کلومیٹر دور، یہ 7 لاکھ کلومیٹر دور سیٹلائٹ کی جو رفتار ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ کلومیٹر چل سکتے ہیں آپ۔ لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا تو 1 سیکنڈ میں 20 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کیا جائے گا، جب لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا۔ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ جب آئے گا وقت تب اس وقت کوئی ہوگا اللہ کا بندہ تو وہ کھول کر بیان کرے گا۔ یہ جو آئے گا دجال وہ زمانہ لیزر سائنس کا ہوگا، جدید سائنس کا نہیں۔ بہرکیف تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو صرف عبادت کی نہیں ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں نے دنیا کے اندر بڑے کارنامے کیے ہیں۔ تو اسی لیے میری سوچ ہے کہ سائنس، وگیان، میتھ، کیمسٹری، یہ دنیاوی علوم کہتے ہیں اس کو، میں تو کہتا ہوں کہ قرآن سے نکالا گیا ہے۔ ان کو دنیا کے اندر ضرورت مکمل کرنے کے لیے ان علوم کا ایک نام الگ دیا گیا ہے، لیکن ایک سازش کے تحت کیا گیا تھا، انگریزوں نے کیا تھا۔ لیکن آج قرآن سے الگ یہ مضامین نہیں ہے، سب کا وجود قرآن میں ہے۔ سائنس کا وجود قرآن میں، اللہ نے سائنس کو بھی بیان کیا، اللہ نے قرآن میں میتھ کو بھی بیان کیا، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، میتھ ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ ان چیزوں کو سکھایا جو نہیں جانتے تھے لوگ، سائنس ہے۔ وعلم آدم الاسماء، سائنس ہے۔ ویخلق ما لا تعلمون، سائنس ہے۔ وانزلنا الحدید فی باس شدید، سائنس ہے۔ کیمسٹری کا پرانا نام علم کیمیا، آج کیمسٹری بنا دیا۔ ڈائبٹیز کا پرانا نام علم ذیابطیس، آج ڈائبٹیز بنا دیا۔ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہرکیف تو ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، بند کرو ان مدرسوں کو، اللیگل قرار دیا گیا۔ لیکن وہ کیس کی سنوائی کب ہوتی؟ جب کوئی سامنے پیٹیشن داخل کرنے والا ہوتا ہے، جب اس پر کوئی اپلیکیشن داخل کرتا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ اپلیکیشن کتنے لوگوں نے دیا تھا ہائی کورٹ میں؟ یاچکا کرتا جس کو بولتے ہیں 5 لوگ، 5 لوگوں میں سے یاچکا کرتا 4 آدمی مسلمان ہیں، مسلمان اتر پردیش کا، ان میں سے ایک محتمم صاحب ہے ضلع سہارنپور کا۔ جب میں نے اس کو پڑھا اس چارج شیٹ کو، سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں جب چرچا ہوا تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے سوچا کہ نہیں شاید ہندو سنگٹھن کے کچھ لوگ ہوں گے جو پیچھے پڑے مدارس کے، ان میں سے ایک تو محتمم صاحب ہے کم سے کم۔ 5 لوگوں نے یاچکا داخل کی ہائی کورٹ میں، سن 2022 سے کر رہے تھے۔ ان میں سے 4 نام مسلمانوں کے ہیں، سرفراز ہے، جاوید ہے، شرف الدین ہے، ایک حاجی فلاں ہے، حاجی تھا کہ پاجی تھا کم بخت، لعنہ اللہ علیہ الف الف مرات، اللہ کی لعنت ہو۔ مدرسہ ہے تو شریعت زندہ ہے، مدرسہ ہے تو دین کے کام ہے، نہیں مدارس نہیں تو سب بکواس۔ کہاں سے علماء لاؤ گے؟ اور انہی مدارس سے نکلنے والے مدارس ہے۔ مدرسے سے پڑھ کر نکلے شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم مولانا عبدالرشید گنگوہی نہ ہوتے، مولانا قاسم نہ ہوتے تو دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، مولانا قاسم نہ ہوتے تو شیخ الہند نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو ان کے شاگرد رشید عبید اللہ سندھی نہ ہوتے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نہ ہوتے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا کوئی ماں کا لال نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے مدرسوں کی تاریخ ہے۔ تو افسوس ہے کہ ہمارے ہی لوگ اس امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وقت بہت ہو گیا ہے، تو میرے بھائیوں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک تو تعلیم پر اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، دونوں تعلیم دیجئے۔ پہلے اپنے عقیدے کی تعلیم دیجئے، مدرسے کی تعلیم دیجئے، حافظ قرآن بنائیے۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا تو اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی دے سکتے، اچھی بات ہے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، تو مرنے کے بعد ان کا بڑا مقام ہوگا۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے
سکتے بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم حافظ ضرور بنائیے بچے کو، اس کے بعد تب آپ ڈاکٹریٹ پڑھائیے، اس کے بعد چاہے آپ انجینئر بنائیے، لیکن پڑھائیے ضرور پڑھائیے بچہ۔ اور آپ کے آس پاس میں جتنے بھی مدارس چلتے ہیں یا مکتب، ان مدارس ان مکاتب کے نام پر کم سے کم مہینے میں 200 روپے نکالیے مہینے میں۔ اگر پورے بھارت میں 10 کروڑ مسلمان مہینے ایک دن میں 1 روپے نکالیں گے، 1 روپے ایک دن میں 10 کروڑ، حالانکہ 25-30 کروڑ ہے تو ایک دن میں 10 کروڑ روپے جمع ہو سکتے ہیں، اور پورے 30 دن میں 350 کروڑ، 3500 کروڑ جمع ہو سکتے، اور ایک سال میں 3500 کروڑ ہم تقدیر بدل سکتے ہیں اس دیش کی۔ لیکن یہ نظام بنے تو صحیح، تو شروعات کیجیے اپنے یہاں سے۔ آپ کے جو ادارے چلتے ہیں، مکاتب چلتے ہیں، مکتب جہاں چلتا، مدرسہ چلتا ہے، حضرت لیجیے پڑھائیے۔ اور نظام تعلیم میں بھی اب تبدیلی آنی چاہیے، نظام تعلیم میں تبدیلی یہ آنی چاہیے، محنت زیادہ کرنی پڑے گی ہمارے علماء برادری کو۔ میں نے کیا ہے، شروع کیا الحمدللہ، 7 سال کے اندر میں I have succeeded۔ میرے یہاں 250 بچے پڑھتے ہیں، میں نے اسکول نما مدرسہ بنایا، اسکول نما مدرسہ۔ ہم 2500 روپے لیتے ہیں ایک بچے کی فیس، لوگ دیتے ہیں ہمارے یہاں، حالانکہ مزدوری کرنے والے لوگ ادھر ہی رہتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں۔ ہم نے سسٹم ایسا کیا ہے کہ بچہ نرسری میں آئے گا، ہم 8 سال کا وقت مانگتے ہیں گارجن سے کہ آپ بچے کو کہاں پڑھانا چاہتے ہیں۔ کچھ گارجن بولتے ہیں حضرت حافظ بنائیں گے، ہم نے کہا کہ اگر آپ کے بچے کو میٹرک کی بھی تعلیم دے دے تو بولا بہت اچھی بات ہے، ہم تو خوش ہوں گے۔ ہم نے کہا ایک طرف آپ کا بچہ عربی بولے گا، دوسری طرف انگریزی بولے گا تو وہ غلط ہے، بولا بہت اچھی بات ہے۔ کتنے پیسہ لیں گے؟ 2500 روپے لیں گے۔ 8 سال کا ٹائم لیتے ہیں کہ 8 سال تک بچے کو رکھے ہمارے یہاں۔ نرسری میں بچہ داخلہ ہوا، وہیں وہ نورانی قاعدہ پڑھے گا، نرسری میں بچے کی شروعات ہوگی۔ 8 سال ہوتے ہوتے جس دن بچے کی دستار بندی ہوگی، 8 سال کافی ہے بچے کے لیے۔ 8 سال، چونکہ سلیبس کو اس حساب سے ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ 8 سال میں جس دن بچے کی دستار بندی ہوگی، اسی دن اس بچے کے ہاتھ میں میٹرک کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ محنت دوگنی کرنی پڑے گی، ورنہ اسکولوں میں جو سلیبس ہے وہ بچے 6 مہینے میں پورا کر لیتے ہیں۔ ہم نے اندازہ کیا، یہاں 1 سال پڑھاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ 3 دن کے اندر میں بچہ 1 ویک کا سبق بچہ سنا سکتا۔ ہم نے ایسا سسٹم کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا، 3 دن کر دیا، 3 دن کے اندر میں بہت آسان ہے اور کر سکتے ہیں۔ اور تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو آپ کی کھوئی ہوئی عزت آپ کو دوبارہ واپس دلا سکتی، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ تو ہمارے مدرسوں میں بھی چل سکتا ہے یہ حساب۔ مدرسے میں بھی اب مدرسہ میں چندہ کرنا بند، ہم نے لکھیم پور میں گاؤں میں بند کرا دیا۔ گاؤں والے نے وعدہ کیا ہے، بولا حضرت بجٹ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے کہا پوری بستی میں کتنی گھر ہے؟ بولا 500۔ ہم نے کہا کہ بچے کو کہاں بھیجتے ہیں آپ لوگ؟ بولا اسکول میں بھیجتے ہیں، 800 روپے دیتے ہیں مولانا ہم اسکول میں۔ ہم نے کہا کہ وہی تعلیم آپ کو مکتب میں اگر دے دیں تو؟ بولا ہم 1000 روپے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نورانی قاعدہ، قرآن، ناظرہ، یہ سب چیز الگ سے دیں گے بونس میں۔ بولا ہم 1000 روپے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ دے دیجئے۔ ہم نے مدرسے والے سے پوچھا، مکتب والے سے، کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے مہینے کا؟ بولا حضرت 40,000 روپے۔ ہم نے کہا کہ آپ کو زیادہ ملے گا۔ اگر ایک آدمی 1000 روپے دیتا ہے تو اب بتائیے پورے 500 آدمی اگر دے رہا ہے تو سال ایک مہینے کا 3 لاکھ روپے آ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ محتمم صاحب آپ ان 3 لاکھ روپے میں آپ کا بجٹ کتنا ہوگا؟ 3 لاکھ کا بجٹ کیجئے، آپ بنائیے، ان میں سے استاذ بڑھائیے، اچھی تنخواہ دیجیے۔ انگلش میڈیم، انگلش بولنے والے، انگلش زبان خراب نہیں ہے، انگریزی کلچر خراب ہے، زبان خراب نہیں ہے۔ انگلش میڈیم میں پڑھائیے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے، انگلش میڈیم بناتا ہے کسی اسکول میں، اگر اس کو لاتا ہے نظام میں، سسٹم میں، تو غلط نہیں۔ ایک طرف انگلش میڈیم اور ایک طرف دینیات، دونوں چیزیں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ 5 ٹیچر ہائر کیجئے، 10-10 ہزار روپے دیجئے، صرف 3 گھنٹے کے، اس کو 10,000 روپے ملیں گے۔ سماج کے آس پاس میں جو ماسٹر حضرات ہیں جن کی نوکری نہیں لگی، ان کو ایک نوکری بھی ملے گی کہ 10,000 روپے آ رہا ہے، پاکٹ خرچ کے لیے کافی ہے، گھر چلانے کے لیے ضرورت کے لیے کافی ہے، اس کو بھی ملے گا۔ سماج کے بچے کو 10 سال 8 سال کے اندر میں دونوں چیزیں ملیں گی، اور 1,000 روپے جہاں ضائع کرتے تھے وہاں صرف وہی CAT کیٹ میں نے بلی، DOG ڈاگ میں نے کتا ہوتا، تو یہاں کم سے کم A فور اللہ ہوگا، B فور بسم اللہ تو ہوگا۔
ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیے 1000 روپے دے کر 800 روپے دے کر وہاں پر آپ یہ چیز سیکھ رہے تھے, یہاں پر اگر آپ 1000 روپے دیتے ہیں تو ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں سائنس ہے, کون سا برا ہے بتائیے. تو میرے بھائیو وہاں یہ نظام لاگو ہو چکا ہے, علماء نے چندہ کرنا بند کر دیا. گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جو بچہ مدرسے میں جائے گا تو اسکول میں نہیں پڑھ سکتا, یا جو بچہ اسکول میں تو مدرسہ جا نہیں سکتا. ہم نے کہا وہ نظام تھا الگ تھا, لیکن اب ایسا نظام بنایا جا سکتا اور پڑھایا جا سکتا. وہاں کی سلیبس کو میں نے ڈیزائن کیا. آپ میں سے بھی بہت سارے مجھ سے زیادہ ودوان لوگ ہیں آپ کے علاقے میں جو بحسن خوبی اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اسی لیے علماء کرام کو, دانشور لوگوں کو, ماسٹر حضرات کو سب کو مل بیٹھ کر یہ نظام شروع کرنا ہوگا. 1 سال تک ہو سکتا آپ کو دقت اور پریشانی ہو, نہ تو آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت ہے, نہ آپ اپنے بچوں کو بے دین اور ملحد بنانے کی ضرورت ہے. آپ کا بچہ اگر جہاں پر انگریزی میں بات کرے گا تو وہیں پر قرآن کریم کی صورتیں ان کو یاد ہوگی. جہاں پر آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا تو وہیں پر آپ کا بچہ بھارت کے سنویدھان کو بھی یاد رکھے گا. جہاں پر آپ کا بچہ سیرت کا مطالعہ کرے گا تو وہیں پر آپ کا بچہ بھارت کے سنویدھان, بھارت کی ہسٹری کا بھی مطالعہ کرے گا. اور یہ زمانہ آ چکا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا, یہ وقت ہے بزدل بنو گے تو دفن کر دیے جاؤ گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سننے سے زیادہ اس عمل کو محنت مشقت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.